جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی زندگی کی ایک حکایت ہے کہ ایک پرندے نے ان سے ہم کلامی کی. کہا کہ جنید آپ جانتے ہو جب تک ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ہم آزاد ہوتے ہیں، اور جب ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم پکڑ لیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ مجھ سے غفلت ہوئی اللہ کی یاد میں، تو جس بندے سے آپ نے مجھے خریدا ہے نا اس نے مجھے پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر دیا، لہذا میں قید کی زندگی گزار رہا ہوں. اور اگر تم مجھے آزاد کر دے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں رحم آیا، میں نے اس پرندے کو آزاد کر دیا. وہ پرندہ میرے ساتھ مانوس ہو چکا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ آتا، میں اسے بلاتا تو وہ میرے کندھے پہ آ جاتا، اور جب میں کھانا کھاتا تو میں دسترخوان پہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے ڈالتا تو وہ کھا لیتا، میرے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا. ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. وہ پرندہ جب ان کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو کفن دیا جا رہا ہے اور دفن کے لیے تیار کیا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا تو وہ جہاں اوپر بیٹھا تھا وہاں سے نیچے گر گیا اور اس پرندے کی وفات ہو گئی. پرندہ بھی مر گیا. جنید بغدادی کو دفن کیا گیا تو ایک بندے کو خواب میں نظر آئے. اس نے پوچھا کہ حضرت تمہارا آپ کا آگے کیا بنا؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا اور تو کوئی عمل کام نہیں آئے، وہ جو پرندے کے اوپر میں نے رحم کھایا تھا نا، ترس کھایا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہمیں عجیب تجربہ ہوا. یہ 1995 کی بات ہے. امریکہ میں ایک ریاست ہے ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، پہاڑی علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے. آپ سمجھے کہ مری کا علاقہ ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت. تو وہاں جانا ہوا. وہاں پر کوئی 35-40 پاکستانی ڈاکٹروں کی فیملیاں رہتی تھیں. تو مسجد کے سارے مقتدی بھی ڈاکٹر تھے اور دوست بھی ہمارے سارے ڈاکٹر تھے. ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو 1-2 گھنٹے فارغ کریں، ہم آپ کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ لیا. تو ان میں ایک ڈاکٹر تھے لاہور کے، وہ ڈاکٹر تھے دل کے. مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس ایک نئی مشین آئی ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا اور میں آپ کا ایک ٹیسٹ کروں گا. میں نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگے ایکو کارڈیوگراف. بہت اچھا. میں انہی کے گھر پہ ہی ٹھہرا ہوا تھا. وہ مجھے کھانا کھا کے لے گئے اپنے دفتر میں، اور کوئی نہیں تھا. انہوں نے پہلے مشین مجھے چیک کروائی، بتائی، پھر انہوں نے میرے دل کا وہ آرٹ یعنی فوٹو لیا، یوں سمجھ لیں. اب وہ فوٹو سکرین پہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا. وہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے یہ آپ کا خون آ رہا ہے اور یہ دل پمپ کر رہا ہے اور یہ خون واپس جا رہا ہے. اور کلر تھا تو پتہ چل رہا تھا. پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ دل کی آواز سننا چاہیں گے؟
میں نے کہا ضرور سننا چاہوں گا. انہوں نے ایک بٹن آن کیا اور کچھ آواز آنے لگی. کہنے لگے کہ ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کا دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو اس میں لب ڈب کی آواز آتی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات اپنے تک رکھیں. یہ ان ڈاکٹروں کی بات ہے جو دہریے ہوتے ہیں, سائنسدان ہوتے ہیں, ان کو خدا کا کیا پتا. انہوں نے تو اس آواز کو لب ڈب ہی سمجھنا تھا. مجھے تو یہ آواز کچھ اور محسوس ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں اب ہم مل کے اس آواز کو سنتے ہیں. لو جی ہم نے مل کے بہت توجہ کے ساتھ اس آواز کو سنا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دل کی آواز رب 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 کی آواز ہے. تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے کتابوں میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی وجہ سے مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دل لب ڈب نہیں کرتا, یہ رب رب کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اب ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو جو انسان زندہ ہے, حیوان زندہ ہے, پرندہ, جس کا دل ہے اس کا دل جو پمپنگ کر رہا ہے وہ رب رب کی آواز کر رہا ہے, وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دہری کافر کا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے چونکہ اللہ نے بنایا ہے نا اس کے جسم کو. دنیا میں مشین بناتے ہیں, اوپر اپنا سائن لگا دیتے ہیں, پتہ چلے یہ فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے. اللہ نے بھی پیدا کیا مخلوق کو اور ان کے دل کی آواز کو رب رب کی آواز بنا دیا. لو میرے بندو تم فرمانبردار بنو گے تو تمہاری زبان بھی یہ لفظ کہے گی, اور اگر نافرمان بنو گے تو بھی تمہارا دل تو رب رب کی صدائیں لگاتا رہے گا.